العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة عمود الدین. صدق مولانا رسول اللہ وآمنا به. فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے. اور یہاں پر اس چیز کو واضح کرنا بہت ہی آسان ہے. آپ ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں جو پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ پلرز نہ ہوں تو یہ عمارت گر جائے گی. تو یعنی دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے نماز کے قیام کے اوپر. مرحوم و مغفور جان صاحب، خدا ان کو ان کے درجات کو مزید عالی فرمائے، بہت فاصلے پر رہتے تھے اس جگہ سے، آپ لوگ کے علم میں ہوں، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ سے تقریباً ہر روز وہ یہاں پر نماز جماعت کے لیے تشریف لاتے تھے، اور 3 بسیں بدل کر کے جو ہے وہ یہاں پر نماز جماعت کے لیے تقریباً ہر روز تشریف لایا کرتے تھے. اور ماشاءاللہ سے 90 ایئرز سے اوپر ان کی ایج تھی. اس کے باوجود وہ نماز کے اتنے، اور خاص کر کے جماعت کے اتنے پابند تھے کہ وہ یہاں پر مسلسل تشریف لایا کرتے تھے. اور ان کی موت سے واقع ہوئی کہ وہ نماز ہی کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل گئے اور وہاں سے پھر جو ہے وہ تاب نہیں لا سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یقیناً وہ سید الشہداء علیہ السلام کہ اس کلمے اور اس لمحے کے کہ جو آپ سب لوگوں کو یاد ہے، صرف فقط مصائب کی خاطر عرض کر رہے ہیں کہ روز عاشوراء ابو ثمامہ نے آ کر کے امام سے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہاں پر ایک اشکال ڈالا جاتا ہے، اس کا بھی ازالہ کر دیا. جب وہ کہہ رہے تھے تو وقت نہیں ہوا تھا، جیسے ہی کہہ چکے تو امام نے کہا کہ ہاں اب ہو گیا ہے. یہ تعین بھی کہ حقیقی وقت کیا ہے نماز کا، یہ بھی امام کو ہی ہوتا ہے. جیسے وہ کہہ چکے تب امام نے کہا کہ ہاں اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور دعا فرمائے کہ ابو ثمامہ جعلک من المصلین. ہم اور آپ کسی کو نماز گزار کہیں وہ اور ہیں، اور امام معصوم کہیں کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، یہ یقیناً بہت بلند مقام ہے. روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے کسی اور چیز کے لیے، کسی امر کے لیے، کسی بات کے لیے جنگ روکنے کو نہیں کہا تھا. فقط یہ کہا تھا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ نماز پڑھنے اتنی مہلت دے دی جائے. اس کے اوپر مقاتل میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ شمر نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، تمہاری نماز قبول نہیں کی جائے گی. جس پر کہ حبیب نے یہ جواب دیا تھا اس کو کہ تمہیں لگتا ہے تمہاری نماز قبول ہوگی اور فرزند پیغمبر کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور انہوں نے جنگ کو نہیں روکا، لیکن امام نے نماز کا قیام کیا. کس انداز میں کیا کہ سعید اور زہیر آگے کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہوئی. آغا سروش صاحب فرماتے ہیں کہ سعید و زہیر آگے ہیں، امام پیچھے ہیں. سعید و زہیر آگے ہیں، امام پیچھے ہیں. یہ ہے نماز مودت باقتداء حسین. یہ ہے نماز مودت باقتداء حسین کہ جس کے دوران نماز خوف ادا کی گئی. اس دوران اتنے تیر لگے سعید اور زہیر کے سینے پر کہ ادھر امام کی نماز مکمل ہوئی تھی کہ ادھر سعید اور زہیر تیروں کے وزن سے گر
اور پلٹ کر کے فرزند پیغمبر سے کہنے لگے مولا کیا ہم نے آپ کے ساتھ میں وفا مولا کیا ہم نے آپ کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ میں وفا کی؟ یہ قیمت ہے نماز کی، یہ قیمت ہے حسین علیہ السلام کی نماز کی، یہ قیمت ہے ان کی کہ جنہوں نے ایسے مصیبت کے عالم میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے مرحوم کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام تر مصیبتیں، تمام تر پریشانیاں، تمام تر علالت اور سن رسیدگی کے باوجود نماز جماعت کو ترک نہیں کیا۔ خداوند کریم ان کو بھی مصلین میں سے شمار فرمائیں، ان کے درجات عالی ہیں، مزید عالی فرمائیں۔ جو کوئی بھی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو کوئی بھی آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ خداوند کریم ان کی شہادت کے اس درجے کو اور مزید عالی فرمائیں، معصومین علیہ السلام کے ساتھ انہیں ملحق فرمائیں، اور ان کے تمام تر آگے پیچھے ہم لوگ نماز جنازہ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم ان کے متعلق کوئی چیز نہیں جانتے سوائے خیر کی۔ یہ گواہی اتنے سارے مؤمنین دیں گے۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے یہاں خیر سے مراد ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے، لیکن یہ بھی مراد ہے کہ اگر کوئی برائی، کوئی خیر کے علاوہ چیز تھی تو اتنے سارے مؤمنین گواہی دیں کہ ان کے متعلق ہم خیر کے علاوہ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے باقی جو چیزیں جو خیر نہیں تھی اس سے درگزر کرتے ہیں، ان چیزوں سے، ان امر سے، ان باتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں درگزر کرے۔ تو یقیناً یہ ایک سعادت ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو بھی نماز پڑھنے کی اور خاص کر کے جماعت کے ساتھ پابند ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ نماز جنازہ قبلہ ابتدا میں پڑھتے ہیں، اور یہ ہر ایک جو ہے وہ تکبیر کے بعد میں جو ہے وہ جو ذکر پڑھا جاتا ہے اسے مستحب ہے کہ آپ لوگ بھی اس ذکر کو جو ہے وہ دہرائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، لیکن ان سارے اذکار کو ریپیٹ بھی کیا جائے۔ Structure that we repeat those adhkar that are recited after each takbir that Maulana will recite. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. جی یہ ان کا جو نام تھا جان علی نام سے وہ مشہور تھے، منظور علی خمبری صاحب کی نماز جنازہ انشاءاللہ جو ہے وہ واجب قربتاً اللہ جماعت کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔